السلام علیکم ویورز آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہماری جو سیریز ہے قرآن اور میڈیسن کی، یہ اسی ایک کڑی کی ایک اور ویڈیو ہے۔ اچھا جی، یہ جو ایک سوال ہے کہ بھئی قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، میرا خیال ہے کہ ایک بہت عرصہ یہ میرے ذہن میں جو ہے یہ سوال جو ہے رہا، اور اس کا مجھے کہیں کوئی صحیح جواب نہیں ملا۔ اچھا، اب یو کے میں رہتی ہوں، تو یہاں پہ ایک رہنے کا یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کے کلچرز اور ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے جو ہے نا وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کو ڈفرینٹ نیشنلٹیز جو ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے سمجھنے اور ان کی زبان کو جاننے کا جو ہے تھوڑا سا آپ کو موقع ملتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کو جو ہے نا کہیں بہت کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہے یا کچھ بھی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے بعض اوقات سوالوں کے جواب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہو۔ تو یہی بات ہے کہ بھئی بچوں کے اسکول کے باہر جو ہے نا وہ پیرنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وہ بچوں کو پک کرنے آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اب ڈفرینٹ طرح کی لینگویجز جو ہے نا وہ آپ کے کانوں میں پڑتی ہے جب آپ اپنا بچہ لینے جاتے ہو۔ اچھا، کوئی چائنیز جو ہوتا ہے وہ چائنیز بول رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر اور جو ہیں ہمارے جو پنجابی ہوتے ہیں وہ پنجابی میں کوئی لگے ہوتے ہیں، کوئی فون پہ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی آپس میں کوئی وہ جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے اس میں کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، رشینز پھر کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز، آپ سوچ لیں کہ اسپینش ہو گئی، اٹالین، یہ ساری جو ہے نا لینگویجز آپ کے جو ہے نا کانوں میں پڑ جاتی ہیں گزرتے گزرتے بھی۔ اچھا، تو اب جو فرق جو مجھے جو ملا ہے اور اس کو جو مطلب جب میڈیسن سے میں کنیکٹ کر پائی ہوں وہ میں آپ کو نا آج بتاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو ہے آلریڈی ریسرچ ہو چکی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن جو پرسنل جو میرا جو اس کا جو جواب جو مجھے ملا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا جو جواب ہے یہ بالکل سوٹیبل ہے، اور یہ میڈیسن سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے، اور انسان کی بہتری جو ہے نا اس سے بھی یہ چیز جو ہے نا کنیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اچھا جی، دیکھیں جو عربک کی جو لینگویج ہے نا اس میں بہت سی جو ساؤنڈز ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جیسے قرآن جن لوگوں نے بھی پڑھا ہوا ہے یا سیکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیپ تھروٹ کی ساؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں، یعنی کہ ووکل کارڈز ہوتے ہیں کہ یعنی کہ جو آپ کی سوچیں کہ جو آواز کی جو ڈفرینٹ آوازیں جیسے ہم نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی جو مسلز ہیں، آپ کی جو لیرنگس ہے یا حلق ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے جو لیرنگس کے جو مسلز ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ طرح سے وہ موو کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ آوازیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس کو ظاہر پھر ہم کہتے ہیں لینگویج۔ اچھا، اب عربک کی جو لینگویج ہے نا اس میں ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہم بہت سی آوازیں ہیں، جیسے کہ خا کہہ لیں، ٹھیک ہے، خا، یا اگر آپ کہتے ہو عین، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آپ کا جو حلق کا جو یعنی گہرائی ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ کہیں کہ جو ڈیپ تھروٹ یہ جو ہے نا یہ ساؤنڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا کچھ ساؤنڈز ہیں جیسے جو ہمنگ ہے، جس میں جیسے میم ایسے، ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمنگ کی ساؤنڈ جو ہے نا اس میں آپ کو پروڈیوس کرنی ہوتی ہے جب آپ تلاوت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا، دیکھیں اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی میڈیسن جو ہے ہماری، اس میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی کچھ جو جیسے اب آپ کو چلیں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو لیکن یہ ہے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ بھئی آپ کا جو سسٹم ہے نا اس میں، یعنی باڈی کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آپ کا جو ہے نا وہ سٹریس کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی باڈی میں سٹریس کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایک دوسرا سسٹم ہے جو کہ اس سٹریس کو ڈاؤن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی باڈی کا سٹریس کا سسٹم ہر وقت آن رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو اینٹی سٹریس سسٹم ہے وہ اس کو آف نہ کر پائے، یا وہ اینٹی سٹریس جو سسٹم ہے نا وہ ویک ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی ہر وقت سٹریس میں چلتی رہے گی، اور پھر وہ جیسے اب سٹریس میں آپ کو سوچیں کہ بھئی فار ایگزامپل کہ بھئی ایک بندہ ہے، بھئی وہ جو ہے نا وہ غصے والا ہے بہت زیادہ، تو جب بھی کچھ محلے میں کچھ ہوتا ہے تو وہ جناب چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ محلے والوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ اس طرح سے یہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کس میں وہ چلا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، اور اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ بھی اس کی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے، اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، پسینہ اس کو آنے لگتا ہے، اور
آنکھیں جو ہے نا غصے سے لال ہو رہی ہوتی ہیں اور منہ بھی لال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے باڈی میں بلڈ سرکولیشن بھی تیز ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی جو وائف ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ عقل مند ہیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چھت سے نیچے اتارتی ہیں، ان کو کام ڈاؤن کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وائف کیا ہوئی، وہ جو ہے نا ایک اینٹی سٹریس سسٹم اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بندہ وہ سٹریس میں چلا گیا، وائف کیا ہوئی، اینٹی سٹریس سسٹم ہے۔ تو اب آپ کی باڈی میں بھی جو ہے نا ایک جو ہے آپ کا جو سٹریس سسٹم ہے اسے ہم کہتے ہیں سمپتھیٹک نروس سسٹم، اور جو اینٹی سٹریس سسٹم ہے نا وہ ہے آپ کی پیرا سمپتھیٹک سسٹم، جو کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں ایک نرو ہے، یعنی ایک اعصاب، مطلب اردو میں پتہ نہیں اب اعصاب تو میرا خیال ہے جمع ہوگی، یعنی ایک نرو ہے، اس کا نام ہے ویگس نرو، جو کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا اینٹی سٹریس سسٹم جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے یا وہ کام کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا پھر جو سٹریس سسٹم ہے اس کو ڈاؤن کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا بہت ٹھنڈے سے ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، غصے میں جلدی نہیں آتے، تو ان کے ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا وہ پیرا سمپتھیٹک یا جو ویگس کا جو سسٹم ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا سٹریس سسٹم کو دبا کے رکھتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی نہیں، کچھ نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے، اب ظاہر ہے جو ایک کام برین کا جو بندہ ہے، اب آپ کیا ہے کہ بھئی اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے سٹریس سسٹم کنٹرول میں رہتا ہے، اس کو ہارٹ کے مسئلے نہیں ہوں گے، کارڈک اریسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے اس کا جو ویگس کا سسٹم ہے وہ جو ہے نا باڈی کو کام ڈاؤن رکھتا ہے اور کنٹرول میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی ایک جو ہے نا ایک عام مثال ہے۔ اچھا، تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ جو آپ کا جو اینٹی سٹریس سسٹم ہے نا باڈی کا، یہ آپ کی ہیلنگ کے لیے، باڈی میں ریپیئر کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن بھی لوگوں کا یہ والا جو سسٹم ہوتا ہے، ویگس والا جو سسٹم ہے، اینٹی سٹریس سسٹم ہے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بیماری سے لڑ لیتے ہیں۔ وہ کینسر کو بھی جو ہے نا وہ اس کو کہیں کہ بھئی کینسر کو بھی شکست دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب جو بھی بیماری ہوگی وہ اس کو وہ کنٹرول کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ نہ صرف اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں گے، اپنی ہارٹ بیٹ کنٹرول کریں گے، اپنی بریدنگ کنٹرول کریں گے، اور یہ دیکھیں کہ بھئی اب وہ ڈپریشن کا بھی شکار نہیں ہوں گے جن بھی لوگوں کی جو ویگس نرو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو ڈپریشن ہوتی ہے نا وہ انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ کرونک سٹریس میں رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں سٹریس ہارمون جب بڑا رہتا ہے تو آپ کے جو برین کے کیمیکلز ہوتا ہے نا وہ ان کو وہ جو ہے دبا دیتا ہے، جو سٹریس ہارمون ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ انزائٹی، پینک اٹیک، ڈپریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا اس ساری بات سے کہ بھی اچھا بھئی یہ ویگس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، ویگس کو ایکٹیو رہنا چاہیے، اور ویگس جو ہماری نرو ہے اس کو جو ہے نا زیادہ اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جب میڈیسن میں آپ بات کرتے ہو نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا جی ویگس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں۔ اب اس کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ طریقے جو ہے نا آج کل کی سائنس میں یوز ہوتے ہیں، لیکن ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ گلے سے ہمنگ کی ساؤنڈ نکالتے ہو، جیسے گنگنانا، جیسے اب ظاہر ہے یہ تو انگریزوں کی ریسرچ ہے نا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا بھی گنگنانا جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے نا آپ کی ویگس اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ میم کی آواز جو ہے اس میں ہمنگ ساؤنڈ ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ آپ کی ویگس کو ڈائریکٹلی جو ہے نا یہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے۔ اچھا، پھر جو ہے نا ڈیپ تھروٹ ساؤنڈ جیسے گانا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے نا آپ کی ویگس کو جو ہے اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا بھئی ویگس اسٹیمولیشن ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی آپ کی سٹریس جو ہے وہ ریلیو ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، گانا گانے سے جو ہے نا آپ کی اصل میں ڈیپ تھروٹ سٹیمولیشن ہوتی ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ وہ جب لے میں گاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھئی وہ آپ جو ڈیپ جو حلق کا آپ کا حصہ ہے وہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گانا گانے سے جو ہے نا آپ کی ویگس جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب چلیں گانا تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنا اچھا ایک علاج یا اتنا اچھا ایک حل بتایا ہے، یا آپ کو ایک صحت کا جو ایک نسخہ دیا ہے، وہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے۔
اچھا جی، عربک میں آپ کا قرآن ہے، اس کی آپ تلاوت کریں انشاءاللہ، صبح کے وقت کریں، بچوں کو بھی کرائیں، خود بھی کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بیمار ہیں، خاص طور پہ جو لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس کو اپنی تلاوت کو جو ہے نا وہ یعنی کہ اونچی آواز میں قرآن کو پڑھیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ بھئی ان کو جب وہ عربک میں قرآن کو پڑھیں گے تو جو ان کی ویگس ہے وہ سٹیمولیٹ ہوگی، اور اس سے جو ہے نا وہ ایک تو ظاہر ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے میں بھی ان کو مدد ملے گی، اور اس کے علاوہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں بھی ان کو اسٹرینتھ ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی اس سے امپروو کر سکتے ہیں، تو اور ایک اچھی زندگی جو ہے نا وہ گزار سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں، ہماری جو مسئلوں کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہیں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس چیز کو ہم جب سمجھ جائیں گے تو ہمارے جو مسلمانوں کے جو دنیا میں مسئلے ہیں وہ خود ہی جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ ہے کہ بھئی یہ چلیں، ایک بات جو مجھے سمجھ آئی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، اور اس کو جو ہے آپ اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ وہی بات ہے کہ دور ہیں، ہم گانے گا کے تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا چلو یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو بات بتائی ہوئی ہے وہ اس کو کوئی شخص جو ہے نا سمجھنا نہیں چاہتا کہ اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا ہوا ہے، اس سے جڑنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ تو جناب یہ اس کا جواب تو مجھے یہی سمجھ آیا، تو وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بھئی تلاوت جو ہے نا ہم خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں، کیونکہ مسلمانوں پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بھئی جیسا ایک وقت جو ہے کڑا وقت آگے بھی شاید آئے گا اور زیادہ، اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سارے جو ہے نا وہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔